الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا رسولہ الکریم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول شریف قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اور ہم جمعوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کے متعلق بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے متعلق یہ کلام مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ ایسا ماہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر بندہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، ہونٹاں تے مرحبا ہے، ہونٹاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا، اتنی تک کر وفائے، اتنی تک کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، ہنجواں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نی، ہنجواں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نی، دختر خوشی دے سارے عذاب ٹل گئے نی، عذاب ٹل گئے نی، دھیان دے سر ردا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، خوشیاں بھری فضا ہے، خوشبو بھری فضا ہے سوہنا جو آ گیا ہے، بیمار دھل گئے نی لاچار بھول گئے نی، بیمار دھل گئے نی لاچار بھول گئے نی، درداں دے مار جگتے ہر درد بھول گئے نی، ہر درد بھول گئے نی، سب نو ملی شفائے
سب نو ملے شفائے سونا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضا ہے، خوشبو بھری فضا ہے، سونا جو آ گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے پارہ 30 سورہ والضحیٰ کی پہلی دو آیات تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ مکی صورت ہے، یعنی یہ مبارک صورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہے۔ اس میں صرف ایک رکوع، 11 آیات، 40 لفظ اور 172 حروف ہیں۔ سورۃ والضحیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت پر مشتمل ہے۔ اس مبارک صورت میں چہرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، زلف مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اس میں محبوبیت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، شفاعت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ اس صورت مبارک میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ایک ہم غریبوں کے فائدے کی بات عرض کرتا چلوں، اس صورت مبارکہ کے آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ کیسی پیاری بات ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی اے پیارے آقا، اے رسول خدا، اے دو جہان صلی اللہ تعالی، اے سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بہت فخر ہے۔ کس بات پر؟ اس پر کہ مومن ہوں، اور رب کریم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک اور بات پر مجھے فخر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے در پاک کا سوالی ہوں، اور جو آپ کے در کا سوالی ہوتا ہے اسے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے رب رحمان نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اے محبوب، سوالی آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا، بلکہ جو سوالی ہے اس کی جھولی بھر کر دے گا۔ تو ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سوال ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جائیں، رب کے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں، تو رب فرماتا ہے اے میرا محبوب، جو تمہارے در پر آ جائے تو اسے سوال کرے تو اسے جھڑکنا نہیں، خالی نہیں بھیجنا، اس کی مرادیں بھر دینا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ہماری بات کو سنیں گے بھی صحیح، ہمارے کام کو بھی پورا فرمائیں گے۔ اس مبارک صورت میں سخاوت مصطفیٰ کا بھی بیان ہے، بلکہ اشارات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صورت مبارکہ سخاوت کی علامت ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جو بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہے، کیا سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ سخی ہو جائے گا اور سوالیوں کو خیرات سے نوازے گا۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو بندہ خواب میں سورہ والضحیٰ پڑھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غریبوں سے محبت ہوگی۔
یعنی یہ سورہ والضحیٰ پڑھنے کی خواب کے اندر یہ فضیلت ہے۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ حاتم عرب کا ایک شخص تھا، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے عرض کر ہیں یا رسول اللہ، آپ کی سخاوت، آپ کی کرم نوازیوں کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ جو آپ کے در کا گدا ہیں وہ بھی حاتم اسم کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے ہیں۔ جب در پاک کے گداؤں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو خود سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوگی؟ تو سامعین محترم، سورہ والضحیٰ ابتدا سے انتہا تک پوری کی پوری نعت مصطفیٰ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہیں جو رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بھولے بھٹکوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، دلوں میں یاد خدا بسانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح سورۃ والضحیٰ جو نعت مصطفیٰ پر مشتمل ہے، اللہ پاک نے سورت میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے، یہ بچھڑوں کو ملا دیتی ہے۔ جی ہاں، امام محمد بن غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے تو بندہ سورہ والضحیٰ پڑھے تو کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز بھی گم ہو جائے، اگر نہیں مل رہی اسے تلاش کرنا ہے۔ آپ جاتے ہوں گے پیروں کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ہماری چیز مل جائے، تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرو، رب تعالیٰ وہ بچھڑی ہوئی چیز تجھے ملا دے گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام کہیں بھاگ گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے اپنے کسی گورنر کو خط لکھا اور فرمایا میرا غلام یہاں سے بھاگ کر تمہارے علاقے کی طرف آیا ہے، اسے جلدی سے تلاش کرو۔ چونکہ امیر المومنین کا حکم تھا، چنانچہ وہ گورنر بہت پریشان ہوا، اس نے غلام کو بہت تلاش کیا مگر مل نہ سکا۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی نے مشورہ دیا کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ کا وظیفہ کرو، بھاگا ہوا غلام خود ہی تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس نے سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ کی تلاوت کی تو اسی وقت وہ غلام جو گم ہو گیا تھا اس کے پاس آ گیا۔ تو معلوم ہوا یہ مبارک سورت بچھڑوں کو ملانے والی ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی عزیز کہیں چلا جائے، گم ہو جائے، نہ مل رہا ہو تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بچھڑا ہوا بندہ مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک سورت کی بلکہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کے وقت 10 قرآنی آیات کی تلاوت کر لے اس کا نام غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا۔ جو روزانہ رات کو 10 آیات صرف قرآن کی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھتا۔ الحمدللہ سورہ والضحیٰ کی 10 نہیں بلکہ 11 آیات ہیں، لہذا اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو سورہ والضحیٰ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ جو نازل ہوئی آخر اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے کچھ عرصہ کے بعد وحی آنا رک گئی۔
اسے زمانہ فطرت وحی یعنی وہی رک جانے کا عرصہ کہتے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ تھا اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں 12 دنوں کا ذکر ہے، بعض میں 15 دن کا ہے، بعض میں 25 کا، اور بعض روایت میں 40 دن کا ذکر ہے کہ وہی نہیں آئی۔ بہرحال جب وہی آنا بند ہوئی تو غیر مسلموں نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہے، اور ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی جو بڑی گستاخ رسول تھی، اس نے تو اس موقع پر آپ علیہ السلام کے لیے انتہائی گستاخانہ الفاظ کہے، اور اس پر محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دل کو صدمہ پہنچا، تو اس پر سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے تمہارے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے پیارے محبوب، ان کافروں کی باتوں کو لے کر اپنا دل تنگ مت کیجئے۔ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بھلا محبوب بھی کبھی چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ کا رب جس نے آپ کو محبوب دو جہان بنایا ہے، جس نے دلوں میں آپ کی محبت کو ایسا بسا دیا کہ آپ کے غلام آپ کے نام پر سر کٹانا فخر سمجھتے ہیں، آپ کا رب جس نے پتھروں سے آپ کو سلامیاں دلوائیں، درختوں سے آپ کے کلمے پڑھوائے، جانوروں کو سجدے کروائے، پہاڑوں تک میں آپ کی محبت بھر دی، آپ کا رب جس نے آپ کی خاطر دو جہان بسائے، ہزاروں سال پہلے عرش پر اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سجایا، جنت کے پتے پتے پر تمہارا نام لکھایا، کیا بھلا آپ کا وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں اے محبوب، وہ ہستی نہیں ہے کہ جن سے ناراض ہو جائے، آپ وہ نہیں ہیں کہ جنہیں چھوڑ دیا جائے، آپ ہی تو وہ ہیں جن کی رضا رب کائنات کو مطلوب ہے، آپ ہی تو ہیں جن کے صدقے میں رب کریم کی بارگاہ میں دھتکارے ہوئے بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ کہ جو لوگ نافرمان ہیں وہ اگر رب کے محبوب کے غلام بن جائیں تو رب تبارک تعالیٰ تو انہیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اے محبوب، بھلا آپ سے کون ناراض ہوگا؟ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کے وقت قسم اور رات کہ جب وہ ڈھانپ دے۔ یہ دو قسمیں ہیں، ایک وَالضُّحَىٰ کی قسم اور دوسری واللیل کی قسم۔ لیل کا معنی ہے رات، لیل کا معنی ہے رات، اور ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے چاشت کا وقت۔ تو جب سورج طلوع ہو کر قدرے بلند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے، اس وقت کو ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کی بہت فضیلت ہے، رب تعالیٰ نے اس وقت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھنا یہ سب کی طرف سے کفایت کرے۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے۔ جو 12 رکعتیں چاشت کی پڑھے، رب تعالیٰ جس کے لیے جنت کے اندر سونے کا محل بنا دے گا، تو اب بتائیے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان، ہمارا ٹھکانہ
ہمیں جنت میں ملے تو پھر سورج اپنے چاشت کے وقت چاشت کی 12 رکعتیں ادا کر لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ تمہارے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اور اس کے علاوہ جس کے رزق میں تنگی ہو، اگر وہ اشراق چاشت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی اسے وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ دیکھیں جنت کا سودا کتنا آسان ہے، کوئی ہو تو صحیح کرنے والا۔ تو یہاں پر ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کو لکھا ہے کہ جنت کوئی خریدنے والا ہو تو خریدی آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر لکھتا کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یعنی جنت بڑی آسان ہے، صرف ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا چاشت کا وقت بہت فضیلت والا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کی شان بیان کرنے سے پہلے اس وقت کی بھی قسم ارشاد فرمائی، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت نماز پڑھا کریں، چاشت کے نوافل ادا کیا کریں، انشاءاللہ رب تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ کے شروع میں 2 قسمیں ارشاد فرمائی، ایک دعا کی قسم، دوسری لیل کی قسم۔ یہاں ان 2 قسموں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے 3 معنی پیش کرتا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا، حق کو روزے روشن کی طرح واضح کر دیا تھا، یہ مقابلہ چاشت کا وقت ہوا تھا۔ اس مقام پر سورہ والضحیٰ میں وہی چاشت کا وقت مراد ہے، اور واللیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ اب یہ مطلب بنے گا کہ اے محبوب کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حق کو واضح کیا تھا، فرعون جیسے بڑے کافر کو دھول چٹائی تھی، اس کافر کا غرور سے بھرا سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر لٹک گیا تھا، اسے انتہائی ذلت کی شکست ہوئی تھی۔ اے محبوب، اس وقت کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایک رات آنے والی ہے، رب فرما رہا ہے جب عالم بالا کو سجایا جائے گا، آسمانوں میں دھومیں مچیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جبریل امین آپ کے پاس آئیں گے، براق بھیجا جائے گا، آپ کو دولہا بنایا جائے گا، مسجد اقصی میں پچھلے نبیوں سے استقبال کرایا جائے گا، آپ کو امام الانبیاء بنایا جائے گا، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی۔ رب کریم جو غیب الغیب ہے، سب سے بڑھ کر غیب ہے، جس کے دیدار کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی تو فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، فرما دیا گیا تھا وہ رب کریم اپنے حسن ازل سے پردے ہٹا دے گا، آپ کو عین بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کروائے گا۔ اے محبوب، اس مبارک رات کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا۔ تو دیکھیے مصطفیٰ کی شان، اعتراض کیا تھا کافروں نے تو محبوب کریم کو خود جواب نہیں دینے پڑا، بلکہ رب تعالیٰ خود جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کافرو، محبوب کا رب نہ محبوب سے ناراض ہوا ہے نہ چھوڑا ہے، بلکہ رب کے محبوب کے لیے تو ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ تو سامعین محترم، علم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عادات مبارکہ دیکھیے تو آپ بہت معاف فرمانے والے تھے،
मुफस्सिरीन کرام نے فرمایا کہ والضحیٰ سے علم مصطفیٰ کا نور اور واللیل سے آپ کا عفو درگزر مراد ہے۔ اب مطلب یہ بنا کہ اے محبوب آپ کا مبارک وہ علم جو آپ کے سینے میں رکھا گیا ہے، قرآن کا علم، اللہ پاک کی معرفت کا علم، اللہ پاک کی ذات و صفات کا علم، چھپے ہوئے رازوں کا علم، قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم، ما کانا و ما یکون کا علم، وہ مبارک علم جس کے نور سے دنیا روشن کی گئی، وہ مقدس علم جس نے جہالتوں کا اندھیرا دور کر دیا، وہ بے مثال علم جس کی برکت سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ روشنی پا کر قیامت تک آنے والوں کے لیے امام و پیشوا بن گئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس علم کی روشنی کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب رات چھاتی ہے تو ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اے محبوب آپ کی وہ معاف کر دینے کی عادت مجرم کے جرم ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ کی وہ ادائے رحمت کے سر سے پاؤں تک گناہوں کی سیاہی میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں، آپ انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر ان کے سارے گناہ چھپا لیتے ہیں۔ اے پیارے محبوب آپ کو میرے بندوں سے یہ جو محبت ہے، آپ جو ان سے رحمت بھرے سلوک فرماتے ہیں، آپ کی شان اور رحمت کی قسم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو سامعین محترم غور فرمائیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی کیسی نرالی شان ہے، تو ان کا رب کریم ان کی اس ادائے رحمت اور شفقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو سامعین محترم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف تو اتنے ہیں کہ اگر زندگی لگا دی جائے تو پھر بھی یہ اوصاف مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتے۔ تو اس محبوب کا ذکر ہم کر رہے ہیں جس محبوب کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا، بنایا گیا۔ تو یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے محبوب مکی مدنی احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے دن ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی، تو اسی لیے ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محافل سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہر چہرے کو پر خوشی نظر آتی ہے، کیوں کہ وہ اس مہینے میں آیا ہے جس نے آ کر زمانے میں خوشیاں بانٹ دی۔ جو مجرم تھے ان کے مجرموں کو جرموں کو ڈھانپ دیا تھا، وہ آیا ہے جس کو دھتکارا گیا تھا ان کو سینے سے لگایا ہے۔ یتیموں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے، غریبوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ایسے سبق دیے، ایسا پیغام دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وہ غلاموں سے اتنی محبت کرتے تھے، اگر غلام اس محبوب کے در پر آ جاتے تو وہ غلام جو کل تک دھتکارے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اس محبوب نے ان غلاموں کو وہ شان عطا فرمائی کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ان سے اذانیں دلوانے، بتایا کہ جب تک در مصطفیٰ سے دور رہو گے تو زمانے کے اندر رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، جب اس در پر آ جاؤ گے تو پھر رب تعالیٰ تجھے وہ شان عطا فرمائے گا کہ پھر زمانہ دیکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمانے کے اندر معزز سمجھے جائیں، ہماری عزت ہو، توقیر ہو، تو پھر در مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام سے عشق کریں، انشاءاللہ رب تبارک تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے گا۔ تو مالک کریم ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو عشق مصطفیٰ کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک کوشش کی تھی کرو پہلے اگلے صفحہ تے آگے کرو، کیونکہ بعض بندے پیچھے تلے بیٹھے رہے ہیں۔ مسجد کافی جگہ ہوندی ہے لیکن صرف پیچھے باؤنڈ دیجیے تو اگلی جگہ خالی رہنی، اگلے صفحہ مکمل کر کے پیچھے بیٹھے۔